ہمارے تمام عقائد کی بنیاد قرآن اور اہل بیت، ہمارے سارے نظریات قرآن اور اہل بیت کے ذریعے۔ ہمارا اسلام ان دو چیزوں میں خلاصہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ ہمارا اسلام یا قرآن سے لیا جاتا ہے، ہم قرآن سے لیتے ہیں، یا اہل بیت سے لیتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ یہ نبی مکرم 1400 سال پہلے بشارت دے کر گئے، لن یفترقا، ہرگز یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے۔ یہ اس دنیا میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ان دونوں کو جدا کر سکے، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ان دونوں میں تحریف لے کر آئے۔ یہ اللہ کی چیزیں ہیں، یہ مجھ مصطفیٰ کی چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کوئی نہیں بگاڑ سکتا، ان کا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ لہذا قرآن پر تحریف کی بات کرنے والے خود ہی کچھ مدت کے بعد پشیمان نظر آتے ہیں، نادم نظر آتے ہیں، اور اہل بیت کے اوپر ظلم کی حدیں گزارنے والے، اہل بیت پر زیادتیوں کی حدیں گزارنے والے، اہل بیت کے دامن کو خون سے رنگین ضرور کیا مگر دھبے سے رنگین نہیں کیا، اس قابل نہیں ہے کہ جو اہل بیت کے کردار پر بات کرے۔ یہ گویا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پہرا ہے، اللہ کی طرف سے اہل بیت کی عصمت پر، عظمت پر، عزت پر، مقام پر، منزلت پر جو پہرا ہے، اسے ان کا معصوم ہونا کہا جاتا ہے۔